بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 جون ہے اور ماڈل ٹاؤن کے سانحہ کو 6 سال ہو گئے۔ 2014 کے ماڈل ٹاؤن کے سانحہ میں شہید ہونے والوں کو اور ان کے پسماندگان کو اور ان کے لیے حصول انصاف کی جنگ لڑنے والوں کو آج کے دن تک انصاف نہیں ملا، اور میں اس ملک میں انصاف نہ ملنے کی بات کر رہا ہوں جو اسلام کے نام پر بنایا گیا، جسے آج ریاست مدینہ کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ میں اس ملک کو ریاست مدینہ بنانے کا عزم رکھنے والوں سے یا ریاست مدینہ کا اسے عنوان دینے والوں سے سوال کرتا ہوں، یہ ریاست مدینہ ہے؟ یہ قانون کی بالادستی ہے؟ یہ انصاف کی بالادستی ہے؟ 2-2.5 سال قبل تو وہ لوگ اقتدار میں تھے جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں ناحتھے معصوم بے گناہ شہریوں کو قتل کیا تھا، جو اس قتل کے مجرم تھے، جو خود سزا کے حقدار تھے، جنہوں نے رات کے اندھیرے میں ہولناک کھیل کھیلا تھا انسان کے خون کے ساتھ۔ وہ اقتدار سے ہٹ گئے، ان میں سے کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ ضمانتوں پر ہیں، کچھ بیرون ملک چلے گئے، دباؤ میں ہیں۔ اب انصاف کے حصول کی راہ میں کون رکاوٹ ہے؟ اب مظلوموں، کمزوروں، معذوروں، محتاجوں، بے بسوں اور بے کسوں کو انصاف دلانے میں کون رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ ہم اینٹی ٹیررزم کورٹ میں مسلسل کیس لڑ رہے ہیں، کروڑ روپے کا خرچ کر کے ہائی کورٹ میں مسلسل اپیلوں میں جنگ لڑ رہے ہیں، سپریم کورٹ میں گئے ہیں، 5 سال کی تگ و دو کے بعد جا کے ایک JIT بنوائی، جس میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کی آزادانہ تفتیش ہوئی، جس میں 80 یا 90 یا 100 کے قریب ہماری شہادتیں ہوئیں، ہمارے گواہان پیش ہوئے، سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئیں، 150 سے زائد شہادتیں ریکارڈ ہوئی ملزموں کی، مجرموں کی، جن پر قتل کا مقدمہ تھا، حتیٰ کہ شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور نواز شریف صاحب تک کے بیانات قلم بند ہوئے۔ JIT نے سارا کام مکمل کر لیا، اب اس کی رپورٹ سبمٹ ہونی تھی عدالت میں، تاکہ JIT کی تفتیش کے نتیجے میں فریقین کی طرف سے، دونوں جانب سے مکمل شہادتوں اور بیانات کو ریکارڈ کرنے کے بعد اب کیس کی باقاعدہ سماعت آگے ہو سکے۔ عین اس موقع پر اس کو معطل کروا دیا گیا اور وہ آج تک معطل ہے۔ ہمیں تاریخیں نہیں ملتی، ہمارے لیے بینچ نہیں بنتے، ہماری آہ و پکار کی سنوائی نہیں ہے اس ملک میں جسے ریاست مدینہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور حکمران وہ شخص ہے، وزیر اعظم اس وقت وہ شخص ہے جو میرے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ماڈل ٹاؤن کے مظلوموں کے انصاف لینے کا اعلان کرتا تھا، جنہوں نے ہر صورت وعدہ کیا تھا کہ ان مظلوموں کو انصاف دلاؤں گا اگر میں اقتدار میں آیا۔ آج وہ اقتدار میں ہیں، وہ پاور میں ہیں، مرکز میں ان کی حکومت ہے، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، طاقت ان کے پاس ہے، قانون ان کے ساتھ ہے، وہ خاموش ہے، اب ایک بیان تک دینے کے روادار نہیں ہے۔ اور اس کے بدلے جن غریبوں نے احتجاج کیا تھا سرگوتا میں، ان کو 7 سال کی سزائے قید سنا دی گئی، 107 کے قریب، جن میں سے اب 12-13 افراد کی 1.5 سال کے بعد ضمانت ہوئی ہے، باقیوں کی ابھی تاریخ لگی ہے۔ اللہ بھلا کرے ان جج صاحبان کا جنہوں نے تاریخ لگائی، سماعت کی تو دیکھ لیا کہ جھوٹا کیس ہے، ان کے اوپر کوئی جرم نہیں بنتا۔ 13 کو ضمانت ملی ہے، اب انشاءاللہ تعالی بقیہ لوگوں کو ضمانت ملے گی۔ ہم ضمانتیں کروا رہے ہیں، احتجاج کرنے والے، آہ و پکار کرنے والے، اس ظلم پر آواز بلند کرنے والے جیلوں میں ہیں، ضمانتیں کروا رہے ہیں، اور قتل کرنے والے، خون بہانے والے،
انصاف کو ذبح کرنے والے وہ آزاد ہیں، کوئی بیرون ملک ہے، کوئی اپنے دیگر سیاسی معاملات میں ہے، مگر انسانی خون بہانے کی سزا آج کے دن تک کسی کو نہیں ملی۔ میرا سوال ہے، کہاں ہے وہ طاقتور ادارے انصاف فراہم کرنے والے؟ کہاں ہے قانون کی بالادستی کی بات کرنے والے؟ کہاں ہے غریب کی بات کرنے والے، کمزور مزدور کی، محنت کش کی، مظلوم کی بات کرنے والے؟ کہاں ہیں؟ کیوں خاموش ہیں؟ ان کے گلے کیوں بند ہیں؟ لیکن میں یہ بتا دوں، ریاستیں اور حکومتیں کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ظالم کو بہر صورت اپنے انجام پہ پہنچنا ہے، اور ظالم کون ہوتا ہے؟ ظلم کرنے والا بھی ظالم ہے، اور ظالم کو بچانے والا بھی ظالم ہے، اور مظلوم کی داد رسی نہ کرنے والا بھی ظالم ہے۔ ہمارا اپنا فریضہ ہے، ہمارا ایمانی فریضہ ہے، ملی فریضہ ہے، تحریکی فریضہ ہے، انسانی فریضہ ہے۔ ہم وہ انجام دیتے رہیں گے، کبھی سرنڈر نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے شہید ہیں، وہ ہمارے کارکن تھے، ہمارے لیے انہوں نے جانیں دی۔ ہماری تحریک اور ہماری تحریک کا ایک ایک فرد ان کے ساتھ کھڑا ہے، ان کے سکھ میں، ان کے دکھ میں، ان کے غم میں، ان کی خوشی میں۔ یہ وہ چیپٹر ہے جس کے اوپر ضرورت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو آگاہ کروں۔ یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے، ہم کس طرح ادا کر رہے ہیں، تحریک کس طرح اس وفا کو نبھا رہی ہے، اور تحریک کے کارکنان کس طرح اس کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، اور وہ مظلوم شہید بھی اور اسیر بھی ان کے گھر والے بہتر جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی حصول انصاف تک اور حصول قصاص تک۔ میں اس موقع پر شہیدوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، ان کے وارثان کو سلام کرتا ہوں، تنزیلہ شہید اور اس کی بیٹیوں کو اور اس کے فیملی کو، شازیہ شہید اس کی فیملی کو، ان کے اعزاء اقارب کو، اور باقی مجموعی طور پہ تو 27 شہید ہوئے تھے ہمارے اس سانحہ میں، مگر خاص ماڈل ٹاؤن میں 14 شہید تھے، باقی کچھ اسلام آباد میں ہوئے، کچھ دیگر راستوں میں ہوئے جن کو بعد ازاں مارا گیا۔ میں سارے شہیدوں کی فیملی کے ساتھ اپنا اظہار یکجہتی کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انہیں عظیم استقامت دی ہے، ان کو صبر، استقامت اور عزم کا پہاڑ بنایا ہے، ان کو اللہ نے ایمان دیا ہے۔ وہ بکے نہیں تھے، نہ بکے ہیں، نہ جھکے ہیں، نہ ڈرے ہیں، نہ مزمحل ہوئے ہیں، نہ مایوس ہوئے ہیں۔ وہ غریب ہیں، کمزور ہیں، ان کے لوگ شہید بھی ہوئے، وہ بھوکے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ پیاسے ہیں، ان کے پاس سائشیں نہیں ہیں، مگر اس غربت کی، کمزوری، مجبوری کی حالت کے باوجود اللہ نے ایمان میں انہیں بڑا امیر بنایا ہے۔ ایمان اللہ رب العزت انہیں پہاڑوں کی طرح دیا ہے، استقامت پہاڑوں کی طرح دی ہے، سمندروں کی طرح اللہ رب العزت نے ان کی ہمت کو وسیع کیا ہے، اور وہ سارے حالات میں پیکر بن کے صبر و استقامت کا اور ایمان کا کھڑے رہے ہیں۔ پوری تحریک ان کے ساتھ ہے۔ میں اس موقع پر جملہ پسماندگان جو شہداء کے ہیں ان کی فیملیز کو سلام کرتا ہوں، ان کے بچے بچیوں کو سلام کرتا ہوں، میں ان یتیموں کو سلام کرتا ہوں، ان مسکینوں کو سلام کرتا ہوں، ان محتاجوں کو سلام کرتا ہوں، ان کمزوروں، بے بسوں، بے کسوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مگر ایک طرف وہ سوسائٹی ہے، وہ ادارے ہیں، وہ طاقتور لوگ ہیں، وہ قانون اور انصاف فراہم کرنے والے لوگ ہیں جنہیں سانپ سونگھ گیا ہے، سانپ سونگھ گیا ہے۔ وہ انصاف مہیا کرنے میں مدد تو کیا کرنا، وہ تو ناجائز جو قید ہوئے پڑے ہیں ان کو چھڑانے کے روادار نہیں ہے، وہ آواز بلند کرنے کے روادار نہیں، ایک بیان تک دینے کے روادار نہیں ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی مدد و نصرت نازل ہوگی۔ اللہ کی مدد غریبوں کے ساتھ ہوتی ہے، مستضعفین کے ساتھ ہوتی ہے، کمزوروں کے ساتھ ہوتی ہے، مجبوروں، بے کسوں اور بے بسوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے پاس آج بھی اللہ کی مدد کی انتظار ہے، اور آخرت میں تو جب اللہ کی عدالت لگے گی وہاں تو انصاف ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری مدد و نصرت فرمائے، اور جلد انصاف اور قصاص سے مالا مال کرے ان لوگوں کو جو اس کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور میں ان کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے وکلاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پوری وکلاء کی ٹیم جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، جو لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں، جو سپریم کورٹ کی عدالت عظمیٰ تک ہمارے کیس لڑتے ہیں اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس موقع پر خاص طور پہ ہمارے مخدوم مجید حسین قریشی صاحب،
اور محرم بالی صاحب جو براہ راست اس کیس کو ڈیل کر رہے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کی ان اپیلوں کو ڈیل کر رہے ہیں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اظہر صدیق صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، سید علی ظفر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور دیگر اور بھی ہمارے وکلاء، ان کی پوری پھر ٹیمز ہیں جو وقتاً فوقتاً جہاں اپیل آتی ہے تو ہمارے لیے کیس لڑتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، استقامت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، مجبوروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں بھی اجر عطا کرے دنیا اور آخرت میں۔ اور پھر وہ جونیئر وکیل جو پورے انتظام کرتے ہیں سلسلے میں، اور وہ کارکن جو ہر روز یتیموں کے گھروں میں اور اسیروں کے گھروں میں اور شہیدوں کے پسماندگان کے گھروں میں جاتے ہیں اور انہیں لک آفٹر کرتے ہیں اور ان کے دکھ سکھ کا خیال کرتے ہیں، اور تحریک کے ان قائدین کا جو اس ذمہ داری کو شب و روز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو اپنی مدد و نصرت اور اپنے انعام و اکرام سے نوازے۔ خاص طور پہ میں نے دوبارہ دہرا رہا ہوں، ہمارے مخدوم مجید حسین قریشی صاحب اور محرم بالی صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ڈائریکٹلی صبح و شام اس کیس کی محنت کرتے ہیں اور محنت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک سارے ان لوگوں کو جو ان مظلوموں کی پوری انصاف کی فراہمی کی سٹرگل میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ رب العزت دنیا میں بھی ان کا حامی و ناصر ہو اور آخرت میں بھی ان کا حامی و ناصر ہو۔ اس میں خاص طور پہ نعیم الدین چودھری جو ایڈوکیٹ ہیں وہ بھی بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، جو رات دن اوڑھنا بچھونا ان کا اسٹرگل پر ہے، اور سردار غضنفر ہیں اور دیگر لائر جو ان کی پوری ٹیم ہے، انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں اس استقامت اور اس خدمت پر۔ اور خرم نواز گنڈا پور صاحب کو خاص طور پہ جو لک آفٹر کرتے ہیں ان تمام میٹرز کو، حسن بھائی کے ساتھ جو ان کا شانہ بشانہ ان کا دست و بازو بن کے کام کرتے ہیں، اور طیب ضیاء جو بچہ ہے جو ہمارے وکلاء کو ہمیشہ سارا خدمت کرتا ہے اور ان کا ہوسٹ بنتا ہے، اور شہداء کی ساری فیملیز کو اور اسیران کی تمام فیملیز کو جو اس کیس میں ہیں، اللہ رب العزت جلد انہیں خوشخبری سنائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔